نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اہل جنت کے لیے جنت میں جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، ان انعامات میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی کہ اللہ اہل جنت سے یہ اعلان کر دے گا کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. اس پر گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیں گے. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو مخاطب کرنے کے لیے آواز دیں گے کہ اے جنتیوں. تمام جنتی یہ آواز سن کر جواب دیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں، تیری خدمت میں موجود ہیں. تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت اور ارادے میں ہے کہ جس کو چاہے عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جنت کا انعام پا کر مجھ سے راضی اور خوش ہو. وہ عرض کریں گے کہ پروردگار بھلا ہم آپ سے راضی اور خوش کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے تو ہمیں وہ بڑی سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یعنی وہ جنت کی نعمت بھی اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا، یہ بات ہوگی کہ بس اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بڑی اور اس سے بھی بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت عطا نہ کروں؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار اس سے بھی بڑی اور بہتر نعمت اور کیا ہوگی؟ یعنی جنت کو دیکھ کر پھر یقین نہیں آئے گا کہ اس سے بڑی اور نعمت کیا ہوگی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کروں گا اور پھر تم سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان رضا، یہ بہت بڑا اعلان ہوگا، بہت بڑی نعمت ہوگی کہ یہ جنت سے جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. اور جنت بھی اسی لیے مطلوب اور مقصود ہے، اسی لیے جنت کا سوال کیا جاتا ہے کہ جنت اللہ کا مقام رضا ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا. یہ جو اللہ کی رضا ہے جس کو اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ میری رضا یہ بہت بڑی چیز. تو کیا یہ خالی ایسے ہی ہوگا کہ جنتی جنت میں چلا جائے گا اور اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے جو آزمائش اور امتحان ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، کیونکہ امتحان تو یہاں دے گا، نتیجہ وہاں پر جا کر ملے گا، اور اس کی تیاری تو یہاں پر ہے. تو کوئی یہ سوچے کہ وہاں جا کر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، نہیں بھائی، پہلے یہاں اللہ کی رضا والے کام کرنے پڑیں گے. زندگی کو اللہ کی رضا کے تابع گزارنی ہوگی. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کس کام سے ماں خوش ہوتی ہے، کس کام سے ناراض ہوتی ہے.
اگر کسی کام سے ماں ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، اگر غلطی سے بچے سے وہ کام ہو جائے تو بچہ ڈرتا ہے، سہمتا ہے کہ اب ڈانٹ پڑے گی، اب ماں ناراض ہوگی، تو اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کا تحمل نہیں پاتا اپنے اندر، اور پھر اگر ماں کچھ کہے تو معافی بھی مانگ لیتا ہے، ماں کو ناراض نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کا ایک مشن، ایک سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اور اللہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ایسے کاموں سے ناراض ہوتا ہے جس کے کرنے سے اللہ نے منع کر دیا۔ بھئی اس کام کے قریب مت جانا، یہ کام مت کرنا، جھوٹ مت بولنا، دھوکہ مت دینا، غیبت مت کرنا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچانا، کسی سے حسد بغض کینہ نہ رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا، ساری لمبی تفصیل ہے، سوچتا چلا جائے۔ تو جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اب یہ وہ کون سے کام ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو اللہ کی رضا سے محروم کرنے والے ہیں، عدم رضا کا سبب ہے۔ تو زندگی کا ایک مشن تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسے کاموں کو زندگی سے نکال دے، ایسے کاموں کو زندگی سے خارج کر دے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور پھر اس میں ہماری تجارت، ملازمت، ہمارے معاملات بھی ہیں، کیونکہ آج کا دکاندار یہ سمجھتا ہے کہ دکانداری تو میرا ذاتی فعل ہے۔ ارے بھائی، کسب حلال لقمہ لے کر آئے گا تو تیری عبادت قبول ہوگی، تیری دعا قبول ہوگی، تو وہ بھی دین ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ تو زندگی کے ہر موقع پر تاجر ہے تو تجارت کرتے ہوئے، ملازم ہے تو ملازمت کو کرتے ہوئے، شوہر ہے تو بیوی کے حق کو ادا کرتے ہوئے، باپ ہے تو اولاد کے حق کو ادا کرتے ہوئے، مالک ہے تو ملازم کے حق کو ادا کرتے ہوئے، ہر موقع پر یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میرے معاملے سے، میری معاشرت سے، میری گفتار سے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ سوچ اور فکر ہے کہ اگر یہ سبق یاد ہو جائے تو پھر کبھی انسان ایسے کاموں کے قریب نہیں جاتا، اور اگر کبھی بھولے سے، غلطی سے ہو جائے کوئی ایسا کام تو اندر ہی اندر ڈر جاتا ہے، لرز جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور جب تک اللہ کو راضی نہ کرے اس وقت تک اسے چین اور اطمینان بھی نہیں آتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی جو عدم رضا والے کام ہیں اس کو زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کی خوشی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کی خوشی کو کھوٹا کر دے، آخرت کے فائدے کو کھوٹا کر دے اور وہاں کی دائمی رضا سے محروم ہو جائے، نہیں، اس دنیا کے ایسے فائدے کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسی خوشی جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے، پھر اسے لات مار دینی چاہیے، ٹھکرا دینا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہو۔ اور صحابہ کو یہی فکر تھی، صحابہ کی جو فکر تھی، ان کی تربیت ایسی تھی، ان کے نفوس ایسے مجلہ اور مزکہ تھے کہ کبھی انہوں نے اپنے پیش نظر دنیا کا نفع نہیں رکھا، بلکہ پیش نظر یہی رکھا کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں صحابہ کے کہ زندگی کا یہ مقصد، یہ مشن کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے ان کاموں کو اختیار کرنا، یہ ہے اللہ کی رضا کے حصول کا طریقہ، کہ اللہ کو جب ہم دنیا میں راضی کریں گے، اپنی زندگی اس کوشش اور جد و جہد میں گزاریں گے، تو پھر اس کا صلہ وہاں جا کر ملے گا، یہاں بھی ملے گا، اس کی برکت یہاں بھی آئے گی، اس کے مال میں آئے گی، اس کی اولاد میں آئے گی، اس کی رزق میں آئے گی، اس کی بیوی میں آئے گی، اس کے گھر بار کے اندر اس کی برکت آئے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرمائے گا، اس کی برکت یہاں بھی ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہاں نہیں ملے گی، لیکن یہاں ملنے کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ برکت آ رہی ہو تو میں نظر نہ آ رہی ہوں، تو میں محسوس نہ ہو رہی ہوں،
اصل صلہ جو ہے وہ آخرت کا صلہ ہے. تو نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. کام کرنا چاہیے کون سا کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور اس کا پتہ جو ہمیں چلتا ہے وہ چلتا ہے شریعت مطہرہ سے. شریعت بتاتی ہے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا، ورنہ تو بہت سے کام انسان کی طبیعت بھی چاہتی ہے. انسان کی طبیعت چاہتی ہے کہ بھئی یہ کام بھی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا، وہ کام بھی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا. کسی مزار پہ جا کے دیگ چڑھا دے تو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی درخت پہ جا کے دھاگا باندھ دے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ نفس کہتا ہے نا، یہ اندر سے انسان کا جی کہتا ہے. ربیع الاول آ جائے، محرم آ جائے، اب جتنی بھی خرافات ہیں تو لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا، حالانکہ اس کا دین اور شریعت سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. تو یہ رہنمائی ہمیں شریعت سے ملتی ہے، دین سے ملتی ہے. دین ہمارا بتاتا ہے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا، کس کام سے اللہ ناراض ہوگا. تو اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اللہ کی رضا والے کام بھی کرنے ہیں، لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنے ہیں. اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اب ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا نا، پچھلا مہینہ ربیع الاول تھا. آپ اس میں دیکھیں کہ لوگوں نے حضور کی سالگرہ منا لی، نعوذ باللہ، سالگرہ کے کیک بھی کاٹ لیے، تالیاں بھی بجا لی، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی کہہ دیا. ابھی سب کچھ ہوا. اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اللہ راضی ہوگا؟ پیش نظر تو یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہوگا، اس پہ ثواب ملے گا، کوئی ثواب کا کام کیا. لیکن شریعت سے رہنمائی لینی چاہیے. شریعت یہاں پہ کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے یہ تو کوئی ثواب کا کام نہیں کیا، یہ تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو اور استخفاف اور ہلکا پن ہے، تمسخر ہے، کہ ہنسی مذاق ٹھٹھا تالیاں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ کی نسبت سے کرے، یہ سوچ کر کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں موجود ہوتے تو کیا آپ کے سامنے بھی میں ایسا ہی کرتا جیسا آپ کر رہا ہوں؟ ایسا ہی کرتا؟ یقیناً دل کہے گا کہ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا. تو پھر جب آپ تو حیات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے ایمان، ہمارے اعمال آپ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا امتی میرے نام کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے اور ایسے کام کر رہا ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے صحابہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو تو رنج ہوگا نا، آپ کو تکلیف ہوگی. اب یہ دھوکے میں لگا ہوا ہے، شیطان نے ایسے دھندے میں لگا دیا، شیطان نے ایسے میلے ٹھیلے کے اندر لگا دیا کہ جس میں پڑھ کر اصل اعمال سے یہ دور ہو جائے، اصل نیکی سے یہ دور ہو جائے، اور اس ایسے میلے ٹھیلے کو اتنا بڑھا کر پیش کر دیا کہ بس سال میں ایک مرتبہ یہ کام کر لو، پھر اس کے بعد سارا سال جو چاہے کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، ملاوٹ کرو، کچھ بھی کرو، لوگوں کے حقوق کو غصب کرو، لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچاؤ، کچھ بھی کرو، بس سال میں ایک دفعہ یہ کام کر لو، گویا کہ سارے گناہ دھل گئے. تو پھر عیسائیوں کے ہاں پادری بھی یہی کرتے ہیں نا کہ ہر اتوار کو آ جاؤ اور وہ وہاں پہ پیسے جمع کرا دو، فیس جمع کرا دو، اور وہ پادری کچھ پڑھے گا، بس تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو مذہب جو ہے پادریوں تک محدود ہو گیا. تو اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب نہیں ہے. اسلام تو ہر انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ہر انسان کی زندگی کو بلند کرتا ہے، لیکن وہ بلند اعمال کے ذریعے سے زندگی ہوتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتی، اعمال سے ہوتی ہے. اور اعمال بھی وہ اعمال ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ملتے ہیں، جو صحابہ کی زندگیوں سے ملتے ہیں، اپنی منمانی نہیں ہے. تو انسان سوچتا چلا جائے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر یہ سوچ اور یہ فکر انسان کی زندگی میں غالب ہو جائے، ہر کام میں، ہر کلام میں، ہر ملاقات میں، خلوت میں، جلوت میں، کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے.
میرے اس کام سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، بس سوچتا چلا جائے، سوچتا چلا جائے، کیونکہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے اور مادیت کا زمانہ ہے۔ مادیت کی دوڑ میں انسان اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لقمہ حاصل کرنا چاہیے، کیا لقمہ حاصل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا جو مدار ہے اس کے لقمے کے اوپر ہے کہ وہ کیسا لقمہ حاصل کر رہا ہے۔ لیکن مادیت نے اس دنیا کی جو چمک دمک نے اتنا اندھا کر دیا، بس انسان دوڑ میں تو لگا ہوا ہے، اسے اپنے دین کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اسے یہ پتہ نہیں کہ اللہ کس سے راضی ہوگا، کس کام سے ناراض ہوگا، بس دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جنت میں جا کر اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے گا، اور جنت جو ہے وہ جنت کو ناگوار چیزوں نے گھیر رکھا ہے، ناگوار چیزوں نے، یعنی جنت میں جانے کے لیے ایسے کام کرنے ہوں گے جو انسان کے نفس پر، طبیعت پر ناگوار ہے، نفس پر بھاری ہے، لیکن کرے گا، نفس کی مخالفت کرے گا، خواہشات کو پامال کرے گا، نفس کی لذتوں کو چھوڑے گا۔ یہاں نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے گا، ان لذتوں کو پامال کرے گا، اللہ کا صلہ وہاں عطا فرمائے گا، دائمی نعمت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر یہ بات سب سے بڑی پیش نظر ہونی چاہیے، اللہ کس کام سے راضی ہوگا، اور اللہ کی رضا کے سامنے تو جنت بھی چھوٹی ہے نا، جنت بھی چھوٹی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی اگر یہ رضا پیش نظر ہو جائے، اور جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا کہ میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، تو یہ باقی ساری چیزیں بھی چھوٹی معلوم ہوں گی، پھر بے قیمت معلوم ہوں گی، کم قیمت معلوم ہوں گی، چاہے وہ مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، رشتے ناطے ہیں۔ جب ایک بڑی چیز، بڑا مقصد پیش نظر ہوگا تو باقی سب چیزیں اس سے چھوٹی ہوں گی۔ اور آج ہوتا کیا ہے، جب ہم ان چھوٹی چیزوں کو بڑا کر لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں، خواہشات کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کی جو بڑائی ہے، کبریائی ہے، وہ پیش نظر نہیں رہتی، کیونکہ ایسی چیزوں کو ہم نے بڑا کر لیا جو حقیقت میں بڑی نہیں ہے، لیکن اسے بہت بڑا سمجھ لیا، اسے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ دیکھ لیں کہ اسلام جو ہے ہمیں جو طرز زندگی دیتا ہے، وہ طرز زندگی ایسی دیتا ہے کہ ہماری ترقی کا جو سفر ہے وہ موت تک جاری رہتا ہے۔ اسلام ہمیں امید دیتا ہے، یاس کو، مایوسی کو ختم کرتا ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کی مادی چیزوں کو جب اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، ایک آدمی نے مقصد بنایا کہ میرا بہت بڑا گھر بن جائے، بن گیا، اب کیا کرے گا، مقصد تو پورا ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ مجھے اتنی بڑی سواری مل جائے، اتنی مہنگی کار مل جائے، مل گئی، اب کیا کرے گا، آگے مقصد تو پورا ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ میرا بہت بڑا بزنس ہو، بڑی فیکٹری ہو، لگ گئی، وہ آگے کیا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر خودکشی کی شرح زیادہ ہے کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب ان کو وہ اچیومنٹ مل جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا کریں، یا پھر جرائم بڑھ جاتے ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ جرائم اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک آدمی نے شادی کر لی، اس کا مقصد تھا شادی، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب شہوت اور کیسے پوری کروں، یہ مقصد تو پورا ہو گیا، تو پھر وہ چھین کر، جھپٹ کر وہ شہوت کو پوری کرتا ہے، قتل کر کے کرتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو بھی لیتا ہے، اسے قتل بھی کر دیتا ہے۔ یہ واقعات بھی ہوتے ہیں، یہ درندگی بھی ہوتی ہے، مال کو لوٹتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے، یہ اس معاشرے کا انجام ہے۔ تو اسلام امید دلاتا ہے، دین ہمارا امید دلاتا ہے کہ جتنے بھی بڑھتے چلے جاؤ، تمہارے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنت کے مقامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ زندگی کا سفر موت تک چلنے والا ہے۔ اور پھر یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جو ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، ان کا سفر ان کی ذات تک محدود ہے۔ ہمارا سفر ہماری ذات تک محدود نہیں ہے، ہمارا سفر، ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں اپنا خیال کرو، اپنے پڑوسی کا بھی خیال کرو۔
اپنے رشتہ دار کا بھی خیال کرو، دوسروں کی خدمت کرنا اسے عبادت سمجھو، اسے عبادت کا درجہ دیا، صلہ رحمی کو عبادت کا درجہ دیا، اس میں اجر و ثواب رکھا کہ اپنی ذات تک محدود نہ رہو۔ اگر اپنی ذات کا مقصد حاصل ہو گیا پھر زندگی تو بیکار ہے، پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اب زندگی کا مقصد تو پورا ہو گیا تو اب خودکشی کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی ذات کا بھی خیال رکھو لیکن اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھو، اپنی زندگی کو اپنی ذات میں محدود نہ کرو، دوسروں تک اس کا فیض پہنچاؤ، جس طرح سے بھی تم فیض پہنچا سکتے ہو اس طرح سے فیض پہنچاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ بھئی ایک بات بھی جانتے ہو، ایک اچھی بات بھی جانتے ہو، وہ دوسرے تک پہنچا دو، اس بھلائی کو، اس خیر کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، چاہے وہ آپ کی ذات کا فائدہ ہے، آپ کی مال کا فائدہ ہے، آپ کی دیگر اور نعمتوں کا، آپ کی صلاحیتوں کا فائدہ ہے، وہ آپ کی ذات تک محدود نہ رہے، اسے دوسروں تک بڑھاؤ، اسے دوسروں تک پھیلاؤ، اور جب یہ کرو گے اللہ اس پر بھی اجر دے گا، اور آپ کی عبادت سے زیادہ اللہ اس سے اجر دے گا جب آپ دوسروں کا خیال کریں گے۔ ایک آدمی جب عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت اس کی ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے کہ اللہ نے کچھ ڈیوٹی اس کے ذمہ مقرر کی ہے، 5 وقت کی نماز ڈیوٹی ہے۔ ایک آدمی 50,000 کی تنخواہ لیتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ڈیوٹی دیتا ہے، تنخواہ لے لیتا ہے، وہ تو کام لازمی ہے نا کرنے کا۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کے علاوہ ایکسٹرا وقت میں، فارغ وقت میں اپنے مالک کا بہت سا کام کر دیتا ہے، کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتا۔ اب مالک اس پر مہربان ہوتا ہے، مہربان ہے کہ بھئی بندہ بہت اچھا ہے، بڑا لائق ہے، اس کے اندر خلوص بہت زیادہ ہے، اور کبھی بھی مالک کی عنایت اس کے اوپر ہو جاتی ہے کیونکہ بڑا انعام اسے مل جاتا ہے اس کی وفاداری کو دیکھ کر۔ تو اسی طرح جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ تو اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے نا، اپنی ذاتی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ لیکن جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، یہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اللہ کو قرض دے رہا ہے، اس کا صلہ بہت زیادہ ہے، اس کا صلہ اپنی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو، وقت کو، مال کو، کسی بھی اعتبار سے جو اللہ نے انسان کو نوازا ہے اس کا فیض دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق سے ہمدردی رکھنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ اس بندے کو اٹھاتا چلا جاتا ہے، ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں، مقصد بات اس پر چلی اللہ کی رضا، کہ جنت میں جا کے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رضا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں، ہر ہر موقع پر یا اللہ تیری رضا کا استحضار ہمیں نصیب فرما، عدم رضا والے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ یہ دنیا کی زندگی یا اللہ یہ تیری رضا والی ہو، یا اللہ ہر نعمت کے حصول میں یا اللہ تیری رضا شامل ہو، یا اللہ جس کام کو چھوڑیں تیری رضا کے لیے چھوڑیں، یا اللہ جو کام کریں وہ تیری رضا کے لیے کریں۔ اے اللہ یہاں بھی تیری رضا کے طلبگار ہیں، اے اللہ جنت میں بھی تیری رضا کے طالب ہیں، اے اللہ یہاں بھی اپنی رضا عطا فرما، یا اللہ وہاں بھی اپنی رضا عطا فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیقات ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہم کسی بھی قسم کے امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں ہیں، بغیر تیری مدد کے یا اللہ نہ نیکی کر سکتے ہیں نہ گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اپنی مدد سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرما، اپنی مدد سے نصرت سے یا اللہ اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور اپنی مدد اور نصرت سے عدم رضا والے کاموں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ دائمی نعمتیں عطا فرما، رضائے دائمی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے ایسا راضی ہو جا، اے اللہ پھر ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، فساق فجار کا دستے نگر نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں یا اللہ انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما۔ یا اللہ ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں پر دین کا بول بالا فرما، دین اور اہل دین کی عظمت کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اولاد کا مستقبل تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں، نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم معه وأهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ